جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو چکے تو دعوت اللہ کے ساتھ ساتھ وہاں کے دینی اور دنیاوی معاملات کو منظم کیا۔ اس میں پہلا سٹیپ مسجد نبوی کی کنسٹرکشن تھی۔ تو جناب معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی تو مسجد کے لیے وہ زمین خریدی جس جگہ اونٹنی بیٹھی تھی۔ اس کی رقم 2 یتیم بچوں کو دی گئی۔ مسجد تقریباً 100 ہاتھ لمبی اور 100 ہاتھ چوڑی تھی۔ مسجد والی زمین میں کچھ درخت وغیرہ بھی تھے جو اکھاڑ کر قبلے کی جانب لگوا دیے گئے۔ بنیاد یعنی بیس 3 ہاتھ تقریباً کھوتی گئی۔ مسجد میں 3 دروازے رکھے گئے۔ قبلہ شمال میں بیت المقدس کی طرف تھا۔ تعمیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار کے ساتھ خود پتھر اور اینٹیں ڈھوتے رہے۔ سبحان اللہ۔ مسجد کے ساتھ منسلک 2 حجرے بھی بنائے گئے، ایک سیدہ ام المومنین سودا بنت زمع رضی اللہ عنہ کے لیے اور دوسرا سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے لیے تھا۔ اور اسی طرح دوسرا سٹیپ اذان کی اڈاپشن تھی۔ یہ مسلمانوں کی گیدرنگ کا بہت بڑا کام تھا۔ مسلمان باجماعت نماز کے لیے بہت پریشان ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں نہ کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو الصلاۃ جامعۃ نماز جمع کرنے والی ہے پکار دیا کرے۔ یہ رائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی۔ اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن زید بن عبد رب انصاری رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب کو خواب میں اذان کے الفاظ سکھائے گئے جو آج تک مسلمانوں کی مساجد میں اسلام کا شعار بنے۔ پہلی اذان سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ عنہ نے دی۔ تیسرا سٹیپ مہاجرین و انصار میں بردرہڈ بھائی چارگی قائم کرنا تھا۔ یہ انصار کا کرم اور ان کی خوبی تھی کہ وہ مہاجرین کو اپنے گھر ٹھہرانے اور ان کی میزبانی کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانا چاہتے تھے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انصاری اور اس کے مہاجر مہمان کو بھائی قرار دیا۔ یہ کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجرین میں سے تھے اور آدھے انصار میں سے تھے۔ یہ بھائی چارگی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مکان پر عمل میں آئی۔ اسی طرح ایک مشہور واقعہ سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو گھر کا آدھا سامان مال و دولت دیا، مگر انہوں نے نہ کرتے ہوئے تجارت کی غرض سے صرف منڈی کا راستہ پوچھا اور وہ مسلمانوں کے مشہور اور امیر ترین تاجر بن کر سامنے آئے۔ چوتھا اور اہم ترین سٹیپ یہ تھا کہ اسلامی معاشرے اور اسلامی امت کی بنیاد رکھنا تھا۔ مسلمان مدینے میں آنے کے بعد چونکہ ایک مستقل امت بن چکے تھے، اس لیے ان کی اجتماعی تنظیم کی بھی ضرورت تھی اور انہیں یہ بھی بتلانا تھا کہ ان کے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز یعنی حقوق و واجبات کیا ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے علاوہ 2 جماعتیں اور بھی تھیں، نمبر 1 مشرکین، نمبر 2 یہود۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایگریمنٹ مسلمانوں کے درمیان کروایا اور دوسرا ایگریمنٹ مسلمانوں، مشرکین اور یہود کے درمیان میں کروایا۔ مسلمانوں کے مابین عہد و پیمان کے اہم نکات یہ ہیں۔ نمبر 1 قریش اور یثرب کے مومنین و مسلمین اور ان کے ماتحت ہو کر ان کے ساتھ ملنے والے اور جہاد کرنے والے بقیہ لوگوں سے الگ ایک امت ہوں گے۔ نمبر 2 ان کی دیت کی ادائیگی اور قیدی کی رہائی اہل ایمان کے درمیان حسب سابق ہوگی اور یہ فدیہ اور دیت میں اہل ایمان کی مدد کریں گے۔ نمبر 3 یہ لوگ مفسد، ظالم اور باغی کے خلاف ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، چاہے وہ ان کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 4 کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی کافر کو مومن کے بدلے میں مدد دی جائے گی۔ نمبر 5 اللہ کا ذمہ ایک ہے، لہٰذا ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا۔ نمبر 6 جو یہود مسلمانوں کے پیروکار ہو جائیں گے ان کی مدد بھی کی جائے گی اور وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح ہی مسلمان ہوں گے۔ نمبر 7 مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی۔ نمبر 8 جو کسی مومن کو قصداً قتل کر دے اس سے قصاص لیا جائے گا سوائے اس صورت میں کہ مقتول کے ولی راضی ہوں۔ نمبر 9 کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے آدمی کو پناہ دے۔ نمبر 10 ان کے درمیان کسی بات میں اگر اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ باقی رہے یہود تو ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا
اس کے خاص نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، یہود مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہوں گے، ان کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین ہوگا، ان کے ذمے ان کا خرچ اور مسلمانوں کے ذمے مسلمانوں کا خرچ ہوگا۔ نمبر 2، جو طاقت اس ایگریمنٹ کے کسی بھی فریق سے وار ڈکلیئر کرے گی یا یثرب یعنی مدینہ پر اٹیک کرے گی، سب اس کے اگینسٹ آپس میں تعاون کریں گے اور ہر ایک اپنی اپنی جانب کا دفاع کرے گا۔ نمبر 3، اس معاہدے کے شرکاء کے درمیان خیر خواہی یعنی خیر اندیشی اور نیکوکاری کے تعلقات ہوں گے، گناہ کے نہیں۔ نمبر 4، آدمی اپنے حلیف کے جرم میں نہیں پکڑا جائے گا۔ نمبر 5، مظلوم کی ہرگز مدد کی جائے گی۔ نمبر 6، جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ نمبر 7، اس معاہدے کے شرکاء پر یثرب میں ہنگامہ آرائی، کشت و خون حرام ہوگا۔ نمبر 8، اگر ان میں کوئی ہنگامہ یا جھگڑا برپا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے۔ نمبر 9، قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 10، یہ معاہدہ کسی بھی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہ ہوگا۔ اس قرارداد کے ذریعے یثرب کے سارے باشندے بشمول مسلم، مشرک اور یہود ایک ہی وحدت کی لڑی میں پرو دیے گئے۔ اسی طرح مدینہ اور اس کے اطراف کو ملا کر ایک آزاد خود مختار حکومت قائم ہو گئی، جس میں مسلمانوں کا کلمہ نافذ تھا اور جس کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔